الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى في مقام آخر وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وقال تعالى في مقام آخر وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات بواسطہ بلند درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر احباب، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے سفر دوسرا مہینہ ہے۔ مہینے جتنے بھی اللہ نے بنائے ہیں سارے کے سارے عظمت والے مہینے ہیں۔ کوئی مہینہ یا کوئی دن یہ منحوس نہیں ہو سکتا۔ زمانۂ جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ غم کا مہینہ ہے یا نحوست والا مہینہ ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ محرم کے مہینے میں اس طرح ذی الحج کے مہینے میں اور ذیقعد کے مہینے میں جنگ و جدال یہ ممنوع تھا۔ جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تو وہ اپنے گھروں سے نکل جاتے اور آپس میں لڑتے۔ تو لڑنے سے تو غم ہی آتا ہے نا،
لڑنے سے نحوست آتی ہے، لڑنے سے لوگ مرتے ہیں، غم آتا ہے، لہٰذا اس مہینے کو وہ کہتے تھے یہ غم کا مہینہ ہے اور یہ منحوس مہینہ ہے، حالانکہ وہ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے تھے۔ انسان پر اگر کوئی غم آتا ہے، انسان پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ درد آتا ہے انسان پر، تو وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو چکا ہے خشکی کے اندر بھی اور تری کے اندر بھی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اب یہ فساد کیوں اس لیے ظاہر ہو چکا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اس برے اعمال کا بدلہ دے دے۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی آیت کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، واضح الفاظ اللہ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کے اندر فساد واقع ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، برپا ہو چکا ہے، انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے فساد واقع ہوتے ہیں۔ فساد کیوں واقع ہوتے ہیں؟ کہ انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے، مددگار ہے، کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہے، سرکش ہے، طاغوت ہے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے مددگار، ان کے دوست شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو روشنیوں سے نکال کر تاریکیوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو واضح آیتیں ہیں اللہ رب العزت کی۔ تو یہ مہینہ یہ کامیابی والا مہینہ ہے، اس کو کہتے ہیں سفر المظفر، کامیابی والا مہینہ، عظمت والا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ بعض لوگ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ وغیرہ بھی نہیں کرتے ہیں، کہتے بھائی یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے یا منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر ہم اس لیے شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرتے۔ تو یہ سراسر غلط باتیں، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس مہینے میں کرایا تھا۔ تو دیکھیے اگر اس مہینے کے اندر نکاح کرنا ممنوع ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ کرتے۔ تو لہذا اس مہینے کے اندر نکاح کرنا بھی جائز ہے اور اس مہینے کے اندر نیک اعمال کرنا بھی جائز ہے، اور اس مہینے کے اندر بدفعلی لینا بھی ناجائز ہے۔ بدفعلی آپ نہیں لے سکتے بھائی، اس مہینے کے اندر کوئی کام نہ کیا جائے، کوئی نیک کام نہ کیا جائے۔ بھائی نیک کام کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، بلکہ جب آپ کو موقع ملے آپ کریں۔ زندگی کیا پتہ، منٹ سیکنڈ میں انسان ختم ہو جاتا ہے، لہذا اگر کوئی ایسا موقع ہاتھ میں آئے
تو کیا کرنا چاہیے؟ بڑھنا چاہیے آگے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نیکی کے کاموں میں جلدی جلدی چلو، بڑھو آگے، بڑھو آگے۔ ابھی کیا پتہ آپ کہتے ہیں یہ مہینہ منحوس ہے، ابھی اللہ نے آپ کو موقع دیا نیک عمل کرنے کا، اپنے بیٹوں کی گھر بسانے کا، لیکن آپ کہتے ہیں یہ مہینہ منحوس ہے۔ اگلے مہینے میں کیا پتہ آپ کی زندگی باقی رہتی کہ نہیں رہتی ہے، آپ کو ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے مہینے کو منحوس نہ سمجھا جائے، کسی دن کو منحوس نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ دن کو بھی اللہ نے بنایا ہے، مہینوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، لہذا مہینوں کی طرف منحوس ہونے کی نسبت کرنا یہ در حقیقت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ اللہ نے بنایا مہینوں کو، اللہ نے بنایا دنوں کو، اللہ نے بنایا گھڑیوں کو، اللہ نے بنایا ساعت کو، لہذا کسی زمانے کو گالی دینا، کسی مہینے کو گالی دینا، کسی دن کو گالی دینا، یہ در حقیقت اللہ کو گالی دینا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو، اس لیے کہ زمانہ اللہ ہے، اللہ نے زمانہ بنایا، ٹھیک ہے، اللہ نے دن بنائے ہیں، اللہ نے مہینے بنائے، لہٰذا آپ ایسا کریں کسی مہینے کو منحوس نہ سمجھیں، کسی دن کو منحوس نہ سمجھیں، اس لیے اگر ہم اس طرح کریں گے پھر تو کوئی دن بھی ایسا باقی نہیں رہے گا، کوئی مہینہ ایسے باقی نہیں رہے گا کہ جو منحوس نہ ہو، اس لیے کہ ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی درد آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی غم آ جاتا ہے، لہذا پھر تو ہر مہینے کو منحوس سمجھا جائے گا، ہر دن کو منحوس سمجھا جائے گا، اس لیے کہ 7 دن ہے اور 7 دن کے اندر کسی نہ کسی دن کے اندر کسی نہ کسی بندے پر کوئی نہ کوئی غم آتا ہے، تو لہذا پھر تو دن بھی منحوس ہو گئے، مہینے بھی منحوس ہو گئے اور پھر سارے مہینے منحوس ہو گئے۔ تو اس لیے حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ، کہ بدفعلی لینا اور جو ہے بدشگونی لینا اور غلط اوہام لینا یہ ناجائز ہے، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا یہ غلط وہم ہے، بدفعلی ہے۔ اس لیے لوگوں میں یہ عادت تھی کہ وہ اگر کسی کام کے لیے جاتے تو کسی پرندے کو اڑاتے، اگر وہ دائیں طرف چلا جاتا تھا تو کہتے تھے بھئی آج ہمارا کام ہوگا، اگر بائیں طرف چلا جاتا پرندہ اڑ کے تو کہتے تھے آج کام نہیں ہوگا، لہٰذا نہیں جانا چاہیے۔ لہٰذا بدفعلی بدشگونی یہ لینا اسلام میں ناجائز ہے۔ بعض لوگ کسی نجومی کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے بھائی میرے ساتھ کل کیا ہوگا، ٹھیک ہے، فلاں مہینے میرے ساتھ کیا ہوگا، میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، میری زندگی کے اندر راحت آئے گی کہ نہیں آئے گی، میرا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ تو حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے یہ بات پوچھی کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا، فرمایا اس کا ایمان چلا گیا، وہ کافر ہو گئے، اس لیے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم ہے نہیں، اللہ کے پاس اللہ کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر انسان یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہے، فلاں نجومی کچھ نہ کچھ جانتا ہے، تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور ان الشرک لظلم عظیم، اللہ خود فرما رہے شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر چیز کو معاف فرما دیں گے، شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس بندے پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا جن کا عقیدہ خراب ہوگا،
لہذا ہم اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر لیں، اپنے عقیدوں کو ہم درست کر لیں۔ لہذا دنوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو، مہینوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ بھئی یہ مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے وہ عظمت والی ہوتی ہے۔ ہم بیت اللہ کی عظمت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے۔ لہذا جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ قابل احترام ہوتا ہے، وہ چیز عظمت والا ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی نسبت اللہ کی طرف ہے، کتاب اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، اس کی عظمت ہے۔ تو مہینے یہ بھی اللہ کے مہینے ہیں، اللہ نے بنائے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ فرمارے مہینوں کی تعداد میں نے 12 رکھی ہے، جب سے میں نے زمین آسمان بنائے ہیں میں نے مہینے بھی بنائے ہیں، 12 مہینے بنائے ہیں۔ لہذا یہ عظمت والے ہیں، اس کا احترام ہو، ہر مہینے کا احترام ہو، ہر مہینے کی عظمت دل میں رکھی جائے۔ تو سفر کے مہینے کے مطابق یہ خیال ہمارے بعض لوگوں کے خیال ہوتے ہیں، ادھر سے سفر کا مہینہ شروع ہو جاتے تو گھر دھونا شروع ہو جاتے ہیں، بھئی گھر صاف کر رہے ہیں، گھر دھو رہے ہیں، بیماریاں آئی ہیں اب گھر دھو رہے ہیں، بیماریاں نکل جائے گی۔ اور بعض لوگ تو سفر کے آخری مہینے میں غسل بھی کرتے ہیں، بھئی اس مہینے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے آخر میں بدھ کے دن غسل فرمایا تھا۔ اور بعض لوگ ایک دوسرے سے عیدی بھی لیتے ہیں، بھائی کہ تو خوشیاں منانی چاہیے، اس دن آپ علیہ السلام نے خوشی منائی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منوس اس لیے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو بندہ مجھے اس بات کی خوشخبری دے دے گا کہ سفر کا مہینہ نکل چکا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لہٰذا کہتے ہیں یہ مہینہ منوس ہے، اس لیے تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جب یہ مہینہ نکل جائے تو مجھے خوشخبری دے دو۔ نکلنے پہ آپ علیہ السلام کیا کریں؟ کہہ رہے مجھے خوشخبری دے دو، میں تمہیں بشارت دوں گا جنت کا۔ تو علماء نے اس کے مختلف جوابات لکھے۔ سب سے بہترین جواب کیا ہے کہ دیکھیے ربیع الاول کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور سفر کا مہینہ ربیع الاول کے مہینے سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملنے کا شوق تھا۔ اسی شوق میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے اس بات کی خوشخبری دے دے گا کہ سفر کا مہینہ نکل چکا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ تو اس سے یہ بات معلوم نہیں ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ یہ منوس مہینہ ہے، بلکہ وہ تو آپ علیہ السلام کو شوق معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملنے کا شوق کتنا ہے، کتنے مشتاق ہے۔ اس لیے کہ موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، محبوب کو محبوب سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی شوق میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ اکثر مفسرین نے، اکثر محدثین نے یہ بات لکھی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا اس کو دلیل بنا نہیں سکتے۔ تو سفر کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ ایک دوسرے میں سرایت کر جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، جب ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بھی بیمار پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام فرمائے کہ اس طرح بالکل نہیں ہے۔ لا عدویٰ، بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف تجاوز نہیں کرتی ہے، اگر کرتی تو آپ علیہ السلام منع کرتے بھائی نہیں جاؤ اس کے پاس۔ لیکن بہت سارے فضائل اس طرح کہ جو بندہ بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح کو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، شام کو جاتے تو شام کو دعا کرتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا بیماری کوئی تجاوز نہیں کرتی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف۔ تو جب آپ علیہ السلام نے یہ حدیث ذکر کی تو ایک صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک اونٹ ہے صحرا کے اندر چلنے والا ہے، اس پر خارش ہے،
جب ہم اور اونٹوں کے ساتھ اس کو ملا لیتے ہیں تو دیگر اونٹ بھی خارش والے بن جاتے ہیں، ان پر بھی خارش لگ جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو خارش کس اونٹ سے لگی ہے؟ مطلب آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس اونٹ کو دوسرے اونٹوں کے ساتھ باندھنے سے اور اونٹوں کو خارش لگی ہے، بیماری لگی ہے۔ تو پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی ہے؟ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی ہے؟ لہذا بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان تک تجاوز نہیں کرتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ بیماری لانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بیماری دور کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتے ہیں۔ تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، آزمائش ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ہاں، بعض حدیث میں یہ فرمایا کہ حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جذام کا مریض ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کہا کہ جن کا عقیدہ تھوڑا سا کمزور ہو، اس کے بارے میں یہ شک ہو سکتا ہو کہ یہ لوگ بعد میں یہ کہیں گے کہ مجھے بیماری اس آدمی کی وجہ سے پڑ گئی ہے، لہذا وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے عقیدے کو بچانے کے لیے آدمی سے یہ کہا کہ بھائی طاعون کی مرض والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ بیماری تجاوز نہیں کرتی، لیکن عقیدے کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ قبیلے بنو ثقیف کا آدمی ایک وفد کے اندر آ رہا تھا، اس کو یہ مرض تھا، مطلب جذام کی بیماری تھی یا خارش کی کوئی بیماری تھی۔ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ خبر دیا کہ ہم نے آپ کی بیعت کو قبول فرما لیے، آپ اپنی جگہ سے واپس چلے جائیں اپنے گاؤں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر آ جائیں۔ اس لیے کہ وہ شروع میں ایمان لانے والے تھے، اگر ایمان لاتے تو شاید اس کو دینی تعلیمات کے بارے میں اتنا علم نہ ہوتا، تو اس لیے آپ علیہ السلام فرمایا کہ آپ چلے جائیں واپس، اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر آ جائیں۔ ایک صحابی رسول تھے، اس کو یہ بیماری تھی، آپ علیہ السلام فرمایا اللہ کا نام لے ہمارے ساتھ کھانا شروع کر۔ تو دیکھیے مختلف باتیں، تو جن کا عقیدہ کمزور اس کے لیے یہ فرمایا کہ طاعون کی مرض سے ایسے بھاگو، طاعون کی بیماری والی آدمی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدے کے مطابق کہا، تو بیماری تجاوز نہیں کر سکتی ہیں۔ تو مہینے کو منحوس نہ سمجھا جائے، دنوں کو منحوس نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ پر توکل کیا جائے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے رحمت کے دروازے کھول لے تو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں دن بھی آتا ہے، اس کے اندر مہینہ بھی آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بلائی کرنا چاہے، کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہے، کسی کو اپنی نعمتیں دینا چاہے، ساری دنیا مل جائے، سارے لوگ مل جائے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اسی آدمی کو منع نہیں کر سکتے، اس کے آدمی کے لیے مانع نہیں بن سکتے، حائل بن نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ آدمی نعمتیں حاصل نہ کریں، نہیں بن سکتے۔ اس طرح دن بھی نہیں بن سکتے، اس طرح مہینے بھی نہیں بن سکتے، ایام بھی نہیں بن سکتے۔ تو متوکلین بنے ہمیں، اللہ پر ایسے توکل ہو کہ جیسے پرندوں کا توکل ہے، خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتے ہیں، شام کو بھرے ہوئے پیٹ آ جاتے ہیں، ایسے توکل ہو، ایسے اللہ پر توکل ہو کہ دیکھیے اللہ کے سوا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے سوا مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے سوا مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے سوا مجھے کوئی بیماری کوئی نہیں پہنچا سکتا، جتنی بھی کوشش ہو، ہزاروں کوششیں کر لے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ پہنچ گئے، اور یہاں تک کہ اتنے قریب پہنچ گئے ان کے قدم نظر آنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو اتنے قریب آ گئے
کہ اگر ہمیں ذرا سے یہ نیچے ہو جائیں اور بیٹھ جائیں تو ہمیں دیکھ بھی لیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھانا، غمگین نہ ہونا میرے بارے میں اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غمگین نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی مصیبت نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ نے کر دکھایا۔ ان کے پاس اسلحے تھے، تلواریں تھے، زرے تھے، اور لڑنے والے لوگ تھے، جاسوس تھے، سب تھے۔ اللہ نے صحیح سالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور سے نکالا اور مدینے تک پہنچایا۔ کس نے پہنچایا؟ اللہ نے پہنچایا۔ اس لیے آپ اس نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا ہے، اس کو انگلی بھی نہیں لگا سکتا، اس کو آنکھ بھی نہیں دکھا سکتا، جس کے ساتھ اللہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر سے گزر رہے ہیں، 6 لاکھ کا مجمع ہے، بنی اسرائیل ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، قوم والے کہہ رہے یا موسیٰ انا لمدرکون، یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو ہلاکت میں پڑ گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ اگر پکڑے گئے تو پھر دوبارہ وہی ہوگا، جیسے ہمارا پہلے حشر ہوا تھا اب دوبارہ وہی حشر ہوگا، ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے گا، ہماری بچیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، ہمیں غلام بنا دیا جائے گا، ہم سے کام لیا جائے گا، ہمیں کوڑے پڑیں گے اگر ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے سمندر کے اندر پہ راستے نکال دیتا ہے، نکال کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ نے سمندر کے اندر 12 راستے نکالے، اور کیا کہ صحیح سالم 6 لاکھ کا مجمع اللہ نے سمندر سے گزار کے دکھایا۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جس کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، جس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے، اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتی ہے، اس کو بیماری نہیں لگ سکتی ہے، اس کو دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے، جس کے پاس اللہ ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ہلا رہے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے تو توکل کرو، متوکلین بن جاؤ، اگر اللہ پر ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اوروں پر توکل کرو۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں، ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے بھائی ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، تو اوروں کو کیا خوف ہے، اوروں کا ڈر کیا ہے؟ ساری خدائی اگر مخالف ہو جائے، سارے لوگ مخالف ہو جائیں، اللہ ساتھ ہو تو وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ سارے لوگ مخالف ہو جائے، الف سے لے کر یا تک سارے لوگ مخالف ہو جائے، جتنے بھی ہے وہ نوکر چوکر وزیر مشیر فوج جتنے بھی ہے، سارے ادارے جو مخالف ہو جائیں، اللہ ساتھ ہو، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ پر یقین رکھیں، یہ اللہ پر توکل رکھیں، یہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر توکل نہیں کریں گے، بھروسہ نہیں کریں گے۔ وقد ہدانا سبلنا، اللہ نے ہمیں راستے دکھائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پر توکل ہو، مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، لہذا وہ جاہلیت کی رسومات، جاہلیت کے عقائد ہم اپنے دلوں سے نکال لیں، اپنے ذہنوں سے نکال لیں، اپنے عقیدوں کو ہم پاک کریں، اپنے عقیدوں کو ہم ٹھیک کریں، اپنے عقیدوں کو ہم صاف کریں کہ بھئی ہم موحد ہیں۔ موحد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو صرف اللہ کی ذات نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے، صرف اللہ کی ذات۔ موحد اللہ کی ذات صرف اس کو نظر آتی ہے، لہذا ہم موحد بنیں۔ ہمیں مہینہ نظر نہ آئے بھائی کہ مہینہ یہ کر سکتا ہے، ہمیں دن نظر نہ آئے دن یہ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی پیر نظر نہ آئے یہ کر سکتا ہے، نہیں، ہمیں کوئی مرشد نظر نہ آئے یہ کر سکتے ہیں، بھائی اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، دنیا والے جو چاہے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے رزق بھی اللہ دیتا ہے
اور بیماری بھی اللہ دیتے ہیں، صحت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق دیتے ہیں، جسے چاہے وہ زیادہ کر کے دیتے تھے اور جسے چاہے کم کر کے دے دیتے ہیں۔ تو رزق بھی اللہ کی ذات دیتی ہے اور بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، صحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی چیز ہے۔ تو لہٰذا عقیدوں کو ہم ٹھیک کر لیں، جس آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ علیہ السلام فرمایا، ایک حدیث میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ نے مجھے اپنی امت دکھائی، بہت بڑی تعداد تھی امت کی، اتنی امت کہ جہاں تک میری نظر جاتی ہو امت امت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے میں جنت میں داخل فرماؤں گا۔ ایک صحابی رسول کہنے لگے، یا رسول اللہ دعا کر لیں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا، اللہ تجھے شامل کر دے، تو شامل ہو گیا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ لوگ کیسے ہوں گے جنہیں بغیر حساب و کتاب کے داخل کیا جائے گا جنت میں؟ فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جو بدفعلی سے کام نہیں لیں گے، مطلب صرف اللہ پر توکل کریں گے، شگون غلط نہیں لیں گے، بھائی یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا، نہیں، اللہ کی ذات جو کچھ کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتا کوئی۔ فرمایا جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری مخلوق ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، صرف اللہ کی ذات ہے، فرمایا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ تو اس کے بعد ایک صحابی اور اٹھے، یا رسول اللہ دعا کر لیں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا، سبقت بہا عکاشہ، عکاشہ نکل گیا، عکاشہ پہلے اٹھے، اس نے دعا کر لی، مجھ سے دعا کرائی، اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی، وہ اس جماعت میں شامل ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے ہم بھی اس طرح بن جائے، ایسے متوکلین بن جائے، ایسے اپنے عقیدوں کو درست کر لیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔